گڈ مارننگ اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ میں آپ کی ٹیچر عائشہ خلیق۔ آج کا ہمارا ہے لیکچر نمبر 3 اسلامیات کا، آسمانی کتابوں پر ایمان۔ یہ سبق نمبر 2 ہے ہمارا، اس کا نام ہے آسمانی کتابوں پر ایمان۔ اس میں ہم پڑھیں گے آسمانی کتابوں کے بارے میں، جو کہ 4 مشہور کتابیں ہیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ ان کے نام جیسا کہ درج ذیل ہیں: تورات مقدس، زبور مقدس، انجیل مقدس اینڈ قرآن مجید۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کی ریڈنگ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ یہ کس کس انبیاء کرام پر نازل فرمائی گئی اور ان کا موٹیو کیا تھا۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اب ہم اس کی بک ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں، آسمانی کتابوں پر ایمان۔ ٹھیک ہے، آپ بھی اپنی بک کا پیج نمبر 13 اوپن کر لیں تاکہ آپ بھی میرے ساتھ ریڈنگ کر سکیں، تاکہ آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو کتابیں نازل کیں ان کو آسمانی یا الہامی کتابیں کہا جاتا ہے۔ یہ کتابیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں پر نازل کی۔ بعض انبیاء کرام علیہم السلام پر کتابوں کی بجائے صحیفے نازل کیے گئے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے دیے گئے ہیں، ان کا قرآن مجید میں ذکر ہے صحف ابراہیم کے نام سے۔ ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل کیے گئے ان کو صحف ابراہیم کہا جاتا ہے۔ یہ چھوٹی کتابوں یا چھوٹے پیجز کی صورت میں تھا، جو کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم انبیاء کرام پر نازل فرماتے تھے، تو وہ فرشتے کسی پیجز کی صورت میں لے کر آتے تھے، یا چھوٹی کتابوں کی صورت میں انہیں صحیفے کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آسمانی کتابوں کے نام درج ذیل ہیں، وہ 4 ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 4 آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں جن پر ایمان لانا ہم سب کا لازمی فرض ہے۔ ٹھیک ہے، ان میں ہیں تورات مقدس، یہ کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ زبور مقدس، یہ کتاب حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ انجیل مقدس، یہ کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اور قرآن مجید، یہ کتاب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر نازل ہوئی۔ سابقہ کتابوں کی تعلیمات برحق ہے۔ قرآن مجید ان تمام کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اس لیے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ ان کتابوں پر ایمان رکھنا بھی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے پچھلی جو 3 کتابیں نازل فرمائیں ان پر بھی ایمان رکھنا اسی طرح ضروری ہے، اور قرآن پاک میں بھی ان کتابوں کی تصدیق کی ہے کہ ان کتابوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اس کلام پر ایمان لائے جو ان کی طرف نازل فرمایا گیا ہے ان کے رب کی طرف سے، اور سب مومنین بھی سب کے سب ایمان لائے اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر۔ یہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 285۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایمان لائے اور تمام مومن بھی ایمان لائے اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، یہ عربی زبان میں نازل ہوا۔ قرآن مجید سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی تھیں وہ کسی خاص زمانے اور علاقے کے لیے بھیجی جاتی تھیں، جبکہ قرآن مجید کو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 ہے، بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ یہ کتاب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر نازل ہوئی۔ جس طرح آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اسی طرح قرآن مجید کے آخری الہامی کتاب ہونے پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اب قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت کا واحد ذریعہ یہی کتاب ہے۔ اس کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہی تمام انسانوں کی نجات ہے۔ قرآن مجید ایک مکمل اور جامع کتاب ہے۔ یہ انسانی زندگی کے ہر شعبے کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اس کا ایک ایک حرف محفوظ ہے۔ یہ بے مثال کتاب ہے، اس کی کوئی مثال نہیں۔ مینس کہ اللہ تعالیٰ نے 4 کتابیں نازل فرمائیں اور قرآن پاک میں اس کی تصدیق بھی فرما دی کہ تینوں کتابوں پر بھی ایمان لانا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ قرآن پاک پر۔ لیکن جو 3 کتابیں ہیں وہ مخصوص علاقے کے لیے، مخصوص لوگوں کے لیے نازل فرمائی گئیں، جبکہ قرآن پاک آخرت تک کے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے، اس کو یاد کرنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی باقاعدگی سے تلاوت کریں، اس کو پڑھیں، یاد کریں اور اس کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اب اس کی ایکسرسائز کی طرف آ جاتے ہیں۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام ہے انجیل مقدس۔ آخری آسمانی کتاب ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید ہدایت کا پیغام لے کر آیا تمام انسانوں کے لیے۔ قرآن مجید کی زبان ہے عربی۔ کون سی آسمانی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے؟ قرآن مجید کا۔ یہ تمام جو ہیں ٹک جو آنسرز ہیں یہ ہم نے ریڈنگ میں پڑھے، ٹھیک ہے، اور جب ہم نے ایکسرسائز کی تو ہمیں زیادہ کلیئر ہو گیا۔ کالم الف کو کالم بے سے ملائیں۔ تورات مقدس حضرت موسیٰ علیہ السلام، انجیل مقدس حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، قرآن مجید حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر، اور زبور مقدس حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اب ہم آتے ہیں اس کے کوشچن آنسرز کی طرف۔ جی اسٹوڈنٹس، اس کے 4 ہیں مختصر سوالات اور 2 تفصیلی سوالات، ٹھیک ہے۔ جو مختصر سوالات ہوتے ہیں وہ ہمارے بکلیٹ میں ہیں اور تفصیلی سوالات ہم کاپی میں کرتے ہیں۔ کوشچن نمبر 1 ہے آسمانی کتابوں سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے جو کتابیں نازل کیں ان کو آسمانی کتابیں کہتے ہیں۔ صحیفہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی چھوٹی کتابوں یا ان کے اجزاء کو صحیفہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ: بے شک یہ کتاب نصیحت ہم نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ کوشچن نمبر 4، قرآن مجید کی آیات سے کون لوگ نصیحت پکڑتے ہیں؟ قرآن مجید کی آیات سے صرف وہی لوگ نصیحت پکڑتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت بخشتا ہے، ٹھیک ہے گرلز۔ اب ہم آتے ہیں اس کے لانگ کوشچنس کی طرف۔ کوشچن نمبر 1، قرآن مجید کی چند خصوصیات تحریر کریں۔ ویسے تو قرآن مجید خصوصیات سے بھرا ہوا ہے لیکن یہاں پہ ہم چند ذکر کرتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، یہ عربی زبان میں نازل ہوا۔ قرآن مجید قیامت تک انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے اور قرآن مجید پر عمل کرنے میں ہی تمام انسانوں کے لیے نجات ہے۔ کوشچن نمبر 2، قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے؟ قرآن مجید ایک مکمل اور جامع کتاب ہے۔ یہ زندگی کے ہر شعبے کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اس کا ایک ایک حرف محفوظ ہے۔ یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت کا واحد ذریعہ ہے۔ اس کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہی تمام انسانوں کی نجات ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، ہم نے پڑھ لیا کہ کس طرح سے آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے اور اس میں کون سی 4 کتابوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن پاک کی خصوصیات کے بارے میں بھی بیان کیا گیا ہے اور اس پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے۔ بینگ اے مسلم اس پر عمل کرنا اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا اور اس کو پڑھنا، اس کو یاد کرنا ہم سب پہ فرض ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔